ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اللہ اور شیطان کے درمیان مکالمہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا کہ کس طرح شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا اور ان کی لگام کی باگیں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، میں جدھر چاہوں گا ان کو لے جاؤں گا، اور کس طرح پروردگار شیطان کو مہلت دیتے ہیں کہ آپ اپنی آواز سے جس حد تک انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں کریں، اور آپ سوار ہو کر، پیدل ہو کر، اپنے پیادے اور لشکر لے کر ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، یہ پروردگار نے اختیار عطا کیا۔ آج ہم دوسرے مکالمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ آیت میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات، شیطان کہتے ہیں میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں باطل امیدیں دوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا اور یہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کریں گے، اس میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، جیسے شرک اور کفر کی طرف مائل کرنا یا گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے میں زمین میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسی طرح شیطان انسان کو دنیا کی محبت میں ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ شیطان دل میں دولت، شہرت، عیش و عشرت کی محبت بٹھاتا ہے تاکہ انسان آخرت کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس طرح شیطان بے حیائی اور فحاشی کو عام کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے بے حیائی کو عام کرنے کا اصل منصوبہ شیطان کا ہی ہے، اور وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، شیطان امیدیں دلاتا ہے، باطل امیدیں۔ شیطان کا مقصد انسان کو جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرنا اور آخرت سے غافل کرنا ہے۔ جسے شیطان انسان کو کہتا ہے آپ تو کلمہ گو ہے، آخر تو آپ کو جنت میں جانا ہے، کچھ وقت کے لیے جہنم میں بھی لے تو کیا بات ہے۔ لیکن انسان یہ تصور نہیں کر پاتا کہ وہ جہنم کا ایک دن کیا، ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اگر قرآن میں دیکھے کہ جہنم کی ہولناکیاں، اس کی سختیاں، اس کے تکالیف کتنی زیادہ ہے، انسان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو شیطان کی امیدیں اکثر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ہم تو کلمہ گو ہے، آخر تو جانا ہے۔ اسی طرح یہ امید، آپ تو بڑے اچھے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، دائی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ توبہ کیجئے، باقی تو سارا دن آپ کا نیکیوں میں جاتا ہے، گھر میں تنہائی میں تھوڑا سا گناہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اور وہ توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہیں اور جب موت سامنے آئے تو کہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک
باطل امید جو اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ دین تو بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا آسان نہیں، بس دل صاف رکھیں، باقی پروردگار معاف کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے شیطان انسان کو باطل امیدیں دلاتا ہے۔ اور تیسری بات، شیطان کہتے ہیں کہ میں ان کو حکم دوں گا اور یہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیر دیں گے۔ صاحب تفہیم القرآن اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے۔ اور چوتھی بات جو شیطان نے بتائی وہ یہ کہ میں ان کو حکم دوں گا اور یہ میرے حکم سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور اس تبدیلی کو آج ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں کہ وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور بدل دے گا سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان قدرتی تخلیق میں غیر فطری مداخلت کرتا ہے، جیسے جینیٹک انجینئرنگ، کلوننگ، ڈی این اے ایڈیٹنگ، سیکس چینج، پلاسٹک سرجری، آرٹیفیشل وارم۔ یہ تبدیلیاں بہت حد تک بڑھ گئی ہیں اور نہ جانے آگے کس حد تک بڑھیں گی۔ اور اسی طرح اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جس کے لیے جوڑے جاتے ہیں دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے 3 عورتوں پر لعنت فرمائی، وہ جو اپنے بوئیں اکھیڑے یا چہرے کے بال اکھیڑیں اور دانتوں کے بیچ میں جو گیپ پیدا کریں، جیسا کہ اہل عرب میں یہ کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ تو ایک خاتون حضرت ابن مسعود سے کہتی ہیں، میں نے تو قرآن میں کہیں اس پر نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو پیغمبر آپ کو دے اسے لیجئے اور جس سے روکے اسے رکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ آیت میں نے ضرور پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پر لعنت پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہ تینوں چیزیں کرتی ہیں، یعنی وہ بوئیں بھی بناتی ہے، چہرے کے بال بھی اکھیڑتی ہے اور دانتوں کے بیچ میں گیپ بھی پیدا کرتی ہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ ابن مسعود نے کہا جائیے میری بیوی کے پاس اور دیکھ کر آئیے۔ وہ عورت جاتی ہے اور شرمندہ ہو کر واپس آتی ہیں اور کہتی ہے کہ نہیں، آپ کی بیوی میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو حضرت مسعود ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بیوی ایسا کرتی تو وہ میری بیوی نہیں ہوتی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہو اور وہ ابن مسعود کی بیوی ہو۔ تبدیلیاں دیکھ کر بہت سارے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کی تخلیق میں تبدیلی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ابھی اگر چاہیں کہ کسی کائنڈ انسان کو پیدا کرنا تو اس کی جینز اسی کے حساب سے رکھے جائیں گے، اس میں وہ بہت ہی کائنڈ ہوگا، اس میں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ اور اگر چاہیں گے کسی ایسے ظالم کو پیدا کریں جس میں رحم نہ ہو تو اس کو وہی جینز رکھے جائیں گے، کائنڈنس کے جینز نکالے جائیں گے۔ تو بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کی تخلیق میں اس حد تک تبدیلی ہو۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ شیطان اور اللہ کے درمیان کا مکالمہ، اور شیطان نے یہ آزادی لی اور پروردگار نے اختیار دیا۔ یہ پروردگار کا عطا کردہ اختیار ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ میں اپنی بات کو پھر سے دہراؤں گی جو میں نے پہلے درس میں کہی تھی کہ ہم ایک میدان جنگ میں ہیں اور ہمیں ہوشیار رہنا ہے،
ہمیں غافل نہیں ہونا، ہمیں پروردگار حزب اللہ کی پارٹی میں جوائن ہونا ہے اور حزب الشیطان کو چھوڑنا ہے۔ اور اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کے دامن سے جوڑنا ہے۔